اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس خیر کو آگے بڑھائیں، بیان شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے اس صدی میں دو عظیم سلطنتیں دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اس صدی کا آغاز تھا سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کی عظمت، سطوت، اس کی تاریخ، اس کا دبدبہ، اس کو سامنے رکھیے۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا رقبہ، اتنی بڑی سلطنت اور نسیم منسیہ ہو گئی، اس کا وجود نہ رہا۔ ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا۔ یہ اس صدی کے بالکل آغاز میں ہوا۔ صدی کے اختتام کے قریب آ کر گریٹ سوویت یونین، ون آف دی 2 سپر پاورز، اس کا رقبہ، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کی شوکت، اس کا رعب امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ فضائی پروگرام میں، خلائی پروگرام میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھے۔ لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے برف پگھل جاتی ہے، ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا۔ اور یہ 2 سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی میں، اور کوئی عجب نہیں کہ ایک تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے ہیں، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، تو یہ کہ عجائب بات ہے اس صدی کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے، اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1,000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے قبل۔ اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے، یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، اس کے لیے کہ لفظ ہے الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریویلیشنز، اس میں آرمگیڈون کا لفظ موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں، ریویلیشنز، اور ان میں تذکرہ موجود ہے، ایک بہت عظیم جنگ ہو، اور عربی سے جن کو واقفیت ہے الملحمۃ العظمی، عظمی جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی گئی ہے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں
اس کام کا آغاز ہوا 1948 میں، 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا. تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ 1924. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. اہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی. بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا. یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے تھیں. لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دی. لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے. جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار ہو جائیں. بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی. پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا. پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی. پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا. انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے. لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے. عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5. اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مت سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا. اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکے. کہاں گاندھی، کہاں خلافت. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک کتنے شد و بد اور زور شور سے اٹھی تھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی، اسی بر عظیم پاک و ہند میں. اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے. آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آخر بڑے بڑے تناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کرتا. ایک خاص مناسبت جو ہمارے خطبات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا. یہ اس خالد دینہ ہال کی تاریخی اہمیت ہے. یہی حال تھا اس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت کی. 1921 کی بات ہے نا، 62 برس گزرے ہیں.
لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی، وقت تو درکار ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی ہے۔ ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق۔ وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے، وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی ہے۔ گرویدہ ہو گیا تھا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں۔ تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17، 18، 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے۔ خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آندیاں چل رہی، جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا علم، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ تو اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجئے، بھولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم، اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ یہ اندیشہ ہمیں اب بھی ہے۔ بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب جو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، جو اصل خلافت، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں، وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے گی۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے
کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے ہو۔ اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت موقت وعدے کیے ہیں، بڑے تاکیدی وعدے، اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت موقت وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایا بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، ایسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی مناسبت ہے، اس سے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی، وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کرے۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اس نے اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے اگر ذہن کو حاصل تو آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ وہ دین جو ہے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اسے تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، یہ دین پامال نہیں رہے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 5 ہجری کے نصف آخر میں یا سن 6 ہجری کے آغاز میں۔ اس وقت تک جو حالات تھے عرب کے، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا مدینہ منورہ میں دین حق کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور وہ بستی کتنی بڑی بستی تھی، وہاں اللہ کے دین کا چراغ روشن ہے، لیکن آندیاں چل رہی ہیں، جھٹکا چل رہے ہیں۔ مجھے وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر جو ہے ایسے مواقع پر لازماً یاد آ جاتا ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو وہ چراغ جل رہا تھا اور آندھیاں تھی چاروں طرف۔ وہ جو ایک خوف کی کیفیت تھی، ابھی اندیشہ ہے غطفان کے قبائل نہ حملہ کر دے، ابھی خبر آ گئی ہے بنو اسد جو ہے حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ابھی خبر آ گئی ہے کہ ابھی یہودی جو ہے خیبر کے وہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ فرمایا اس کیفیت کو بدل دیں گے امن سے۔ گویا کہ باتیں ایک ہی ہے، تعبیریں 3 ہیں۔ دین کا غلبہ ہو جائے گا تو گویا کہ مسلمانوں کی خلافت عطا ہو جائے گی۔ جب غلبہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ خوف نہیں رہے گا، امن ہوگا، قوت ہوگی، اقتدار ہوگا۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ صرف میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں خلافت کی حقیقت ہے۔ خلافت اصل میں نام ہے توحید کا، حکومت کی سطح پر توحید کے معنی ہے خلافت۔ یہ میں پھر بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن یہاں میں نے صرف حوالہ دے دیا ہے
ان تینوں وعدوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ حکومت کی سطح پر شرک ختم ہو جائے. شرک کی بہت سی قسمیں ہیں. شرک عقیدے کا شرک ہے، شرک خفی بھی ہوتا ہے، ریاکاری ہے اگر نیت میں تو شرک خفی ہے. شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، میری اس میں تقاریر ہے، کیسٹس ہیں. لیکن ایک شرک کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت. ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا حق اور اختیار صرف اللہ کے. جہاں کہیں غیر اللہ دعوے دار ہو جائے اور اس کی حاکمیت تسلیم کر لی جائے وہی شرک ہے. لہذا غیر اللہ کی حاکمیت ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کر دیا جائے، یہ توحید ہے حکومت کی سطح. فرمایا آخری الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہاں کفر کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. کفر ایک ہے قانونی کفر، اسلام کا انکار کرنا، نبی کی نبوت کا انکار کرنا، کسی بھی ضروریات دینی میں سے کسی شے کا انکار کرنا. ایک کفر کے معنی ہے ناشکری. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے نزدیک یہاں یہ دوسرے معنی زیادہ ہیں، ایپلیکیبل ہیں، منطبق ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم کمر ہمت نہ کسو تو گویا کہ تم نے ہمارے وعدوں کی ناشکری اور ناقدری کی. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو ایسے لوگ تو بہت ہی سرکش. ہمارا دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا اس کے بعد بھی جو کفر پر اڑا رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں، شیطنت کا مجسمہ ہے. بہرحال یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے اوائل. آگے چلنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے تقریباً اسی زمانے کے لگ بھگ سورہ صف نازل ہوئی. سورہ صف کی بھی میں نے اس وقت صرف 3 آیات کی تلاوت کی تھی. پہلی آیت ذہن میں رکھیے اس لیے کہ اس کا اطلاق اس وقت کے حالات پر بھی ہو رہا ہے 100%. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. دیکھیے یہ خاص طور پر اس وقت کے حالات میں اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ بقیہ جو مشرکین عرب کے تھے وہ تو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانا چاہتے تھے، لیکن اپنے زور بازو سے کرنا چاہتے تھے. کفر کے لیے جانے دے رہے تھے. ابو جہل نے گردن کٹوائی ہے کفر کے لیے. لیکن یہودیوں کا رویہ یہ تھا کہ محض سازش کے ذریعے سے وہ کبھی میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکے. بزدلی کی انتہا تھی. جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ اگر وہ اسے استعمال کرتے تو واقعہ یہ کہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا. لیکن قرآن مجید نے ان کی بزدلی کا نقشہ کھینچا ہے. یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ کہ او من ورائے جدر فی قرن محصنۃ او من ورائے جدر، بڑے ہی فورٹیفائڈ قسم کے قلعوں کے اندر، یا یہ کہ فصیلوں کے پیچھے سے عورتوں کی طرح یہ جنگ کریں گے، تو یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت نوٹ کر لیجئے آج بعین ہی یہی شکل ہے. آج منہ کی پھونکیں کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، اس کا جو ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا. معلوم ہوا پوری دنیا کو، تہذیب کو، تمدن کو، ہر اعلیٰ قدر کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے. تمام قوت جو ہے پروپیگنڈے کی، تمام قوت جو ہے ذرائع ابلاغ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کردار کشی کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہے. بالکل وہی نقشہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ تو وہ ہے تبارک و تعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل ادیان پر، پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہاں بھی مشرک نوٹ کر لیجئے، ایک عقیدے کا مشرک ہے،
ایک وہ ہے کہ جو حکومت کی سطح پر اللہ کے سوا کسی اور کو بٹھاتا ہے تخت حکومت پر، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین کا غلبہ یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے مسلمانوں لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جس کا نفع اتنا عظیم ہو کہ جہنم کی آگ سے عذاب علیم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دیکھیے یہاں بھی دو شرطیں آ گئی، سورہ نور کی آیت میں دو شرطیں آئیں، ایمان اور عمل صالح۔ یہاں دو شرطیں آئیں، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ ایمان اور جہاد، ایمان اور عمل صالح، اور جہاد ہی در حقیقت عمل صالح کی بلند ترین شکل ہے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس حوالے سے بھی اس نقطے کو سمجھتے چلیے۔ اگر تم ایسا کر لو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتری ہے؟ ایک وعدہ آخرت کا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہیں نہایت پاکیزہ رہائش گاہیں عطا کرے گا جنات عدن میں، ریزیڈینشل گارڈنز آف پیراڈائز، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک وعدہ تو یہ ہے، اور دوسرا وعدہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک دوسرا وعدہ جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہے۔ یہ انسان کی ایک یوں سمجھیے کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو کام کرے اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لے، اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں انداز ایسا اختیار کیا ہے، بلکہ امام راضی نے تو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ مقام مذمت ہے۔ فتح کی آرزو کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتح بھی اصل میں دنیاوی غلبہ ہے۔ اصل مقصود، اصل نصب العین بندہ مومن کا صرف اخروی نجات اور اللہ کی رضا۔ گویا کہ یہاں تعریض کا انداز ہے، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں تو آخرت ہے، اصل کامیابی وہ ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال خلق الانسان ضعیفا، بنانے والا ہی جانتا ہے میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے، اس کی خلقت میں، اس کی سرشت میں کچھ ضعف ہے، اور اس ضعف کی بنا پر یہ چاہتا ہے کہ کوئی کامیابی بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے۔ تو اخریٰ تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی۔ وبشر المومنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے۔ یہ دو مقامات ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہے سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے آغاز میں۔ سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ قریش کے جن کو جزیرہ نمائے عرب میں بالفعل جو ہے حکمرانوں کی حیثیت حاصل تھی، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، رسمی حکومت نہیں تھی، لیکن جو حکمرانوں کی حیثیت ہوتی ہے جزیرہ نمائے عرب میں قریش کی وہی حیثیت تھی۔ جب انہوں نے حضور سے صلح کی تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ انہوں نے حضور کو ریکگنائز کر دیا، اور یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ جیسے آج عرب ملک ایک ایک کر کے، بلکہ اب تو سب کے سب ریکگنائز کر چکے اسرائیل کو، سب سے بڑی کامیابی تو اس کی یہی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ داخلی خود مختاری بھی دینے کو تیار ہے، قیمت کچھ دے کر ہی حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی شے تو یہ ہے کہ سب عربوں نے اسے آج تک اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، کر لیا۔ جب میڈرڈ میں جا کر اور میز کے اکراس دی ٹیبل اس سے گفتگو کر لی تو تسلیم کر لیا۔ اب تو فارمیلٹی ہے، ایک ایک کر کے تسلیم کرتے چلے جائے، بالفعل تسلیم ہو گئے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی۔ یہی بات کہی گئی صلح حدیبیہ کے بارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کلیئر وکٹری عطا کی ہے، کھلی صریح فتح عطا فرمائی۔ یہ تو سن 6 میں ہو گیا۔ دیکھیے کتنی جلدی اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کا گڑھ توڑ دیا گیا، اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاں جو اصل خوشحالی شروع ہوئی ہے مدینے میں، وہ خیبر کا جو مال غنیمت ہے اس سے ہوئی۔
سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ جزیرہ نما عرب کا گویا کہ صدر مقام، کیپٹل۔ سن 9 تک پورا جزیرہ نما عرب جو ہے اسلامی حکومت کے تحت آ گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضور کا انتقال سن 11 پہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 24 برس کے اندر اندر یہ اسلامی حکومت جس کا نام خلافت ہے، اسلامی حکومت خلافت، کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تقریباً شمالی افریقہ پورا کا پورا، ادھر دریائے جیہوں تک، ادھر کوہ قاف تک، کوکیشیا تک، یمن سے لے کر کوکیشیا، آکسس سے لے کر اٹلانٹک، یہ پورا علاقہ جو ہے اس پر نظام خلافت قائم ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے کتنی جلدی، کتنی تھوڑی سی مدت میں وہ وعدے پورے ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اب دیکھیے یہ 1400 برس کی تاریخ ہے، لیکن یہی ہے وہ بات کہ کاش کہ جو لوگ حدیث نبوی کی اہمیت سے ناواقف ہیں، استخفاف کرتے ہیں اور محروم ہیں، جب کسی شے کی آپ کی نگاہ میں قدر نہیں ہوگی آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہیں ذرا سی امید ہو جائے یہاں تیل ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں وہاں ایکسپلور کرنے کے لیے، اس لیے کہ امید ہے کہ یہاں تیل ہے۔ کہیں سونے کی توقع ہو جائے تو جو بھی کچھ کرتے، اسی طریقے سے جہاں انسان کو امید ہوتی ہے کہ کچھ ملے گا وہاں محنت صرف کرتا ہے، اور جہاں معلوم ہو کچھ ہے ہی نہیں ہے کو محنت کرے گا۔ حدیث نبوی جو ہے، ایک حدیث نے 1400 برس کی تاریخ مسلمانوں کی جو ہے امت مسلمہ کی اسے سمپ کر دیا ہے، یکجا کر دیا۔ یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا تذکرہ کیا۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ اس دور کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ انک میت وانہم لمیتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ دور ختم ہو جائے گا، یہ دور ہمیشہ کا نہیں ہے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ منہاج، نہج ہم طریقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نہج سے، اس طریقے سے۔ منہج راستے کو کہتے ہیں، طریق عربی میں راستے ہی کے لیے ہے۔ تو نبوت کے طریقے پر، نبوت کے راستے پر، نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ نظمی حدیث میں آیا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لیکن یہ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس میں یہ بہت اہم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی بعد ہی وہی نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جو کا تو قائم ہے۔ اس کے لیے تو میں ایک مثال دے دوں جس سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جو فتنے بڑے بڑے اٹھے ہیں حضور کے انتقال کے بعد، بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے۔ ایک نیا فتنہ اٹھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ۔ اس وقت حضرت عمر تک نے بھی مشورہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر المومنین اس وقت ذرا مصلحت کو دیکھیے، آپ جیسے اسامہ کو بھی نہیں روک رہے، اسے بھی بھیج رہے۔ جو حضور نے لشکر تیار کیا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا ہو میں کیسے روکوں؟ پھر یہ کہ جو لوگ نئی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ذرا ہلکا بھی ہے، اور تیسرا محاذ نہ کھولیے، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کے انتقال کے باعث، لہذا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولے۔ جو الفاظ کہے تھے حضرت ابو بکر نے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضرت عمر کو تو رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرح کی ڈانٹ پلائی ہے۔ یہ ڈانٹ عمر کو ابو بکر ہی پلا سکتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما،
کہ اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، یہ اسلام میں تم اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ مجھے نرمی کا مشورہ دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے تنہا جانا پڑا تب بھی میں جنگ کروں گا، اور خدا کی قسم اگر لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ اس لیے کہ اتنی ترمیم بھی دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل قبول ہے۔ تو میں نہیں وہ نظام کیا تھا، یہ میرا کل کا موضوع ہے، وہ نظام تھا کیا۔ آج میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور حقیقت میں ایک ہے، دور نبوت اور دور خلافت علی منہاج النبوہ، بات تو ایک ہی ہوئی، نوعیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ جیسے ما انا علیہ واصحابی بریکٹڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، محمد الرسول اللہ والذین معہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس طرح بریکٹڈ ہے۔ اسی طرح حضور کا دور اور دور خلافت علی منہاج النبوہ بریکٹڈ ہے، اس لیے فرمایا کہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا یہ دوسرا دور ہوگا۔ لیکن یہ دور بھی دائم نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، یہ جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ جاری رہے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، پھر تیسرا دور آئے گا اور وہ ہوگا ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور، اور ملوکیت بھی کٹ کھنی، کاٹ کھانے والی۔ عضّ یعض کے معنی کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا، یہ ملوکیت آئے گی، کٹ کھنی ملوکیت۔ اب اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، واقعہ یہ ہے کہ جو دور بنو امیہ ہے، ملوکیت تو وہ بھی ہے، اگرچہ کہتے تو وہ اپنے آپ کو خلفاء ہی تھے، چاہے وہ بنو عباس کے تھے اور بنو امیہ کے تھے، اور چاہے بعد میں وہ آل عثمان کے ہوئے، اور یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے، یہ تو وہ ترک سردار عثمان جن سے کہ اوٹومان یہ پورا سلسلہ چلا ہے، یہ بھی خلفاء ہے۔ لیکن یہ کہ حقیقت میں خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اب تدریجاً ملوکیت کی طرف قدم بڑھا ہے۔ ملوکیت پوری شان و شوکت کے ساتھ تو جا کر دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی ہے، جب محل بنے ہیں اور ٹھاٹ جمے ہیں، ورنہ بنو امیہ کے دور میں ابھی عربوں کی جو اصل بدوی حضارت تھی وہ برقرار تھی، لیکن ظلم کا آغاز تو ہو گیا۔ جو کچھ ہوا کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جو کچھ ہوا عین حرم مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، جو کچھ ہوا مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں، جو سینکڑوں تابعی شہید ہوئے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، پھر جس طرح محمد ابن قاسم جو یہاں جھنڈا لے کر آ گئے تھے، جیسے بلا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور کیوں کر دیا گیا؟ کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ نوجوان بہت پاپولر ہو گیا ہے۔ اس درجے یہاں حد عزیز ہو گئے تھے محمد ابن قاسم کہ یہاں کے ہندوؤں نے انہیں اوتار مان لیا تھا، یہ انسان نہیں ہے، اوتار ہے۔ اتنا نیک اس نوجوانی میں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر است، لہذا ان کے بت بنا کر پوجنے شروع کر دیے تھے، اپنے مندروں کے اندر بت رکھ لیے۔ تو ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کردار کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ تو در حقیقت اوتار ہے، لہذا اس کو پوجو۔ اس بنیاد پر بلا کر کے کہیں اس کی یہ پاپولیرٹی ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بنتا، ملوکیت برداشت نہیں کر سکتی۔ اور بہن واقعہ یہ کہ اس وقت اگر محمد ابن قاسم کو ریکال نہ کر لیا گیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ اسی وقت پورا ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ قدم رک گئے۔ یہی معاملہ ہوا ہے موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ، وہ بوڑھے جرنیل جن کے ایک کیوں سمجھئے کہ نوجوان کمانڈر طارق ابن زیاد نے ہسپانیہ کو فتح کیا، کہاں تک وہ جو ہے ایڈوانس جاری تھی، جو سمجھئے کہ فرانس کے قلب تک مسلمان پہنچ چکا تھا اس وقت، شاید 200 میل کا فاصلہ پیرس کا ہے جہاں پہ آخری جو ہے جنگ لڑی گئی۔ لیکن موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر بس یہ ہے کہ جان تو بخشی کر دی گئی، اس لیے کہ بوڑھے تھے بہت، لیکن توہین اور تذلیل انتہائی کی گئی۔ تو یہ تو ابھی یوں سمجھیے لچھن ہے ملوکیت کے ابھی آغاز میں،
आगे आगे देखिए होता है। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। इस खैर को आगे बढ़ाएं, प्यार शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।